اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ناظرین محترم، آج معراج مصطفیٰ کا دن ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات میں سے، بہت سارے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ، ایک اہم واقعہ معراج ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر کے ساتھ پیش آیا، کیونکہ انکار اس لیے نہیں کر سکتا، اس پر قرآن کا نص موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ لہٰذا اس پر اختلاف کسی کو نہیں ہے، تاہم اس کے کیفیت پر لوگوں کو اختلاف ضرور ہے۔ علماء کے درمیان اس کی کیفیت کے حوالے سے کیسے ہوا معراج، کس طریقے سے ہوا، آیا کیا وہ بیداری کے حالت میں ہوا، آیا کیا وہ خواب کے حالت میں ہوا، آیا کیا وہ روحانی معراج تھا یا جسمانی معراج تھا، اس پر اختلاف موجود ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے حضرت میر سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ کا نظریہ معراج کیا ہے، ان کے نزدیک معراج ہوا کیسے اور معراج کا فلسفہ کیا ہے، اس پر ہم مختصر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ شاہ سید محمد نور بخش نے اپنی تعلیمات میں معراج کا دو جگہوں پر تذکرہ کیا ہے۔ ایک کتاب الاعتقادیہ کے اندر، کتاب الاعتقادیہ میں آپ نے 18 مباحث زیر بحث لائے ہیں۔ ان 18 مباحث میں سے ایک بحث معراج کے حوالے سے ہے، یعنی ہمیں کس طرح معراج کے حوالے سے کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، وہ اس کتاب میں بیان ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ ابھی اس کے عبارت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ شاہ سید کا نظریہ اس کتاب کے حوالے سے کیا ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کی ہے، دوسری جگہ، دوسری کتاب، آپ کا ایک مکمل کتاب رسالہ معراجیہ کے نام سے ہے۔ اسی معراج کے حوالے سے آپ نے ایک عرفانی شرح کی ہے معراج کے واقعے کے بارے میں، اور معراج کی کیفیت کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، اور اس میں آپ کا ایک مخصوص نظریہ بھی ہے، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد وہ نظریہ آپ تک پہنچانا ہے۔ اس کتاب کا نام رسالہ معراجیہ ہے۔ رسالہ معراجیہ کے بہت سارے قلمی نسخے مختلف دنیا کی کتاب خانوں میں موجود ہے، اور یہ کتاب فارسی میں پچھلے سال تقریباً 2 سال پہلے یہ رسائل نوربخشیہ کے اندر شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب، یہ رسالہ شائع ہوا ہے۔ تقریباً اس کتاب میں 17 رسالے ہیں شاہ سید محمد نور بخش کے۔ ان 17 رسالوں میں سے تیسرا رسالہ رسالہ معراجیہ ہے اس کتاب میں۔ یہ تہران سے یہ کتاب پچھلے سال تقریباً 2 سال پہلے شائع ہو چکی ہے، اور اس رسالے کا اردو ترجمہ بند حقیر نے سب سے پہلے کیا تھا، اور یہ جون 2018 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی کراچی سے، اور یہ مجلس علماء صوفیہ امامیہ نور بخشیہ پاکستان نے اسے شائع کیا تھا۔ اس کتاب میں حقیر نے 4 رسالوں کا ترجمہ پیش کیا ہے، متن اور ترجمہ شاہ سید کے 4 رسالوں کا۔ ان میں سے پہلا رسالہ رسالہ معراجیہ ہے۔ آپ اس کو nurbakshya.com کے سائٹ پر بھی اس کا ترجمہ اور متن دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر تفصیلی بحث ہوئی ہے۔ میں یہاں پر تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ مختصراً یہ عرض کروں گا کہ شاہ سید محمد نور بخش کا اس معراج کے حوالے سے کیا نظریہ تھا۔ واقع معراج آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، میں پورے واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ میں صرف شاہ سید محمد نور بخش کا نظریہ بیان کروں گا۔ کتاب الاعتقادیہ کے اندر آپ نے اس پر کافی بحث نہیں کی، مختصر گفتگو کی ہے۔ فرمایا وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترقى على المعراج وعبر على السماوات بجسد يليق بالعروج وهو جسد مكتسب لطيف خفيف وبولوجه مع فتح أبواب السماوات لا يلزم الخرق والإتيام
یہ آپ نے مختصر گفتگو کی ہے واقعہ معراج کے حوالے سے۔ اس میں آپ نے فرمایا اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور عروج کے لائق جسم کے ساتھ آسمانوں سے گزرے، اور یہ ایک لطیف اور ہلکا اکتسابی جسم ہے، اور آسمانی دروازوں کے کھلتے ہوئے داخل ہونے کی صورت میں اس میں کسی قسم کا جوڑ توڑ لازم نہیں آیا۔ یہاں پر صرف یہی گفتگو موجود ہے۔ اس سے صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ شاہ سید اس نظریے کا قائل ہے کہ معراج جسمانی ہے، صرف روحانی معراج نہیں ہے، لیکن جسم سے مراد وہ جسم نہیں ہے جو ہمارے ہاں ابھی جسم ہے، ہمارا یہ جسم مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جسم لطیف مراد ہے۔ جسم لطیف خفیف جسے کہتے ہیں، ہلکا لطیف جسم یہاں مراد ہے۔ اس پہ ایک تفصیلی بحث موجود ہے عرفاء کے ہاں اور متکلمین کے ہاں کی جسم لطیف کیا ہے، جسم کفیف کیا ہے۔ اس کے حوالے سے فعلاً ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے، نہیں تو یہ خود الگ بحث بن جائے گی۔ لیکن رسالہ معراجیہ میں آپ نے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور شاہ سید محمد نوربخش اس واقعے کو، اس معراج کے بحث کو شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واقع معراج کے حوالے سے غور و خوض کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، معراج کے حوالے سے بحث کرنا چاہیے، معراج کے حوالے سے تحقیق کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کچھ شرائط پائے جائیں۔ کچھ شرائط تھے، اس شرائط کے بغیر وہ اس کو معراج کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔ پہلی شرط، ولایت کے مقام کی قابلیت اور صلاحیت کا مالک ہو۔ واقع معراج سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ولایت پایا جائے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ولایت شمسی کیا ہے، ولایت قمری کیا ہے، لہٰذا وہ شخص معراج کے حوالے سے گفتگو کر سکتا ہے جس کے اندر ولایت موجود ہو۔ دوسری شرط شاہ سید محمد نوربخش معراج کے حوالے سے کہتے ہیں، اگر کوئی معراج کو سمجھنا چاہے، معراج کی حقیقت جاننا چاہے، تو ایسے کامل اور مکمل مرشد کا ہم صحبت ہو جو کشف و شہود، اعیان و تجلی، اطوار سبعیہ قلبیہ، حقائق توحید کی معرفت کا مالک ہو، اور خود کامل ہو اور دوسروں کو کامل بنانے والا ہو۔ ایک کامل اور مکمل شخص کے علاوہ دوسرا شخص حقیقت معراج تک نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری شرط شاہ سید محمد نوربخش فرماتے ہیں، ریاضت اور مجاہدہ کرنے والا ہو، جیسے خدمت، عزلت، تنہائی، توبہ، ہاں جی، یہ ساری شرائط اس کے اندر پائے جائے تو وہ شخص معراج کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو وہ معراج کی حقیقت حاصل نہیں کر سکتا۔ تفصیلی بحث سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، آپ انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ نوربخشیہ.com پر یہ کتاب موجود ہے، رسالہ معراجیہ، اور رسائل نوربخش کے اندر یہ موجود ہے۔ شاہ سید محمد نوربخش کا یہاں پر ایک خاص نظریہ ہے، اصل میں وہ نظریہ بیان کرنا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، شاہ سید اس نظریے کے قائل ہیں معراج کے حوالے سے۔ معراج جسمانی ہے لیکن جسم لطیف خفیف کے ذریعے ہوئی ہے۔ دوسرا شاہ سید کا نظریہ ہے، معراج نہ حالت خواب میں ہوا نہ حالت بیداری میں، بلکہ حالت غیبت میں ہوا ہے۔ اب خواب کیا ہے، نیند کیا ہے، بیداری کیا ہے، غیبت کیا ہے، یقظہ کیا ہے، سہو کیا ہے، اس پر شاہ سید نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہاں پر سہو سے کیا مراد ہے، غیبت سے کیا مراد ہے، اور یقظہ سے کیا مراد ہے، اور بیداری سے کیا مراد ہے۔ اس پر اس کتاب میں تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ شاہ سید فرماتے ہیں، پیغمبر کی ایک حدیث ہے معراج کے حوالے سے، وہ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں، خیر الامور اوسطها، بہترین راستہ درمیانہ راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ جان لو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسم کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے۔ یہاں سے نظریہ کلیئر ہو گیا، معراج صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہوا ہے، لیکن غیبت کی حالت میں لطیف مثالی اکتسابی جسم کے ساتھ جو نیند اور بیداری کے درمیان ہوا تھا۔ نیند اور بیداری کے درمیان تیسری ایک حالت ہے، اس حالت کو حالت غیبت کہلاتا ہے۔ یہ مخصوص
پروردگار عالم کی مخصوص شخصیات کے ساتھ یہ خاص ہے. اسی لیے حدیث معراج میں بیان ہوا ہے کنت بین النائم والیقظان. شاہ سید اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ خود پیغمبر نے فرمایا میں نیند اور بیداری کے حالت میں تھا. کنت بین النائم والیقظان، میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا. اس حدیث کے آخر میں شاہ سید نے فرمایا فاستيقظت، بس میں بیدار ہوا. دیکھیں اگر خواب میں ہوا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. نیند کے حالت میں ہے فاستيقظت، پھر ٹھیک ہے میں بیدار ہوا، لیکن نیند کے حالت میں معراج نہیں ہوا. پھر کیا ہے؟ تو شاہ سید فرماتے ہیں کیونکہ نیند اور غیبت دونوں بیداری کا غیر ہے. نیند سے بندہ جاگ جانے کو بھی بیدار ہونا کہتے ہیں، اور غیبت سے انسان اصل حالت میں آنے کو بھی، غیبت کی حالت سے اس کو بھی بیدار ہونا کہتے ہیں. یہ دونوں بیدار ہونا، نیند اور غیبت دونوں کا غیر ہے. نیند سے واپس آنا بھی بیداری ہے اور غیبت سے واپس آنا بھی بیداری ہے. اب نیند، غیبت اور سہو کی پہچان ضروری ہے تاکہ ہر ایک کا مقام معین ہو، اور غیبت کی برزخیت، غیبت کا درمیانہ ہونا مدلل ہو. یعنی برزخ سے مراد، برزخیت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نیند، برزخ درمیانی چیز کو کہا جاتا ہے. اسی لیے زندگی اور دنیا اور آخرت کے درمیانی جگہ کو ہم برزخ کہتے ہیں. قرآن میں بھی مرج البحرین والی جو سورہ آیت ہے سورہ رحمان میں، اس میں بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ یعنی درمیانی چیز. تو یہاں پر بھی ایک درمیانی چیز میں یہ معراج ہوا ہے. لہٰذا یہ شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ کا خاص نظریہ ہے. لہٰذا ایک یہ واقعہ پورے تفصیل سے یہاں پر بیان ہوا ہے، اور میں اس واقعے کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. آپ کو پھر ایک دفعہ اس کتاب کی مطالعے کی دعوت دیتا ہوں. آخر میں ایک شعر ہے شاہ سید نے ایک ربائی اس کتاب میں کہا ہے. یہ مشہور شعر امامت کے حوالے سے، شاہ سید کے عقیدہ امامت بھی اسی شعر سے واضح ہو جاتا ہے. فلک پہ وستمی مالت مرا گوش، کدر حب علی و آل او کوش، ز مشرق تاب مغرب گر امامست، علی و آل او مارا تمامست. آسمان ہر وقت میرا کان کھینچتا ہے، گوشمالی کرتا ہے کہ علی اور علی کے اولاد کی محبت میں کوشاں رہو. مشرق سے مغرب تک اگر میرا امام ہے تو وہ صرف اور صرف علی اور آل علی ہی میرا امام ہے. یہ شعر بھی حضرت شاہ سید محمد نور بخش نے اسی کتاب میں رسالہ معراجیہ میں فرمایا ہے. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ رسالہ معراجیہ کے اندر پڑھیں گے، جو کہ سائٹ پر موجود ہے. اور کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں اس کمنٹس کے ذریعے اسی ویڈیو کے نیچے آپ بتا سکتے ہیں، اور آپ اس چینل کے ذریعے ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میری دعا ہے پروردگارہ ہمیں حقیقت معراج سمجھ آنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل اعمالنا ودعاءنا بحرمت سید المرسلین وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.